ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آج کی جو ہماری ریئیکشن ویڈیو ہے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، روہل وائس کا ویڈیو ہے، اس پہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے موت کے وقت 5 فرشتے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرو، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا، اور چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روہل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، اے بلندیوں اور عظمتوں والے رب، اپنی بڑائی اور عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما اور ہماری مشکلات دور فرما، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دے دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں، ان کی روح قبض کرنے سے متعلق ایک اہم واقعے کے متعلق بیان کریں گے کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں اور ایک ساتھ ایک پل میں کئی لوگوں کی روحیں اکیلے قبض کرتے ہیں۔ نیز ہم ملک الموت کے بارے میں آپ سے چند ایسے حقائق کی وضاحت کریں گے جن کے بارے میں آپ پہلے سے بالکل لاتعلق ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہی فرشتوں میں سے ایک ہیں جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا عظیم نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری زمینی نباتات ہیں اور زمین پر بارش برسانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اسرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے، ایک ہی وقت میں کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے تو کوئی کسی کونے میں، تم اتنے لوگوں کی روح ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کیسے قبض کر لیتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے دنیا پلیٹنے پڑی ایک چیز کی مانند ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اب ہم مثالوں سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے ایک فرشتہ تنہا اتنی بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو محض نگران اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے، اور ایسے ایسے امور سر انجام دیتی ہے کہ انسانی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ہزاروں مخلوقات کو وجود بخشنے اور انہیں فنا کرتے ہیں۔ یہ وہ لامتناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں یا ملک الموت، جس کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ خود اپنی روح قبض کروانے کے لیے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو
اور انٹیناز ہیں جو کسی مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس فریکوینسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیوز پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس طرح مخلوق اپنے تمام تر امور کے ساتھ قدرت و عزت مالک ہستی کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق یا سپردگی کا وقت مقرر آتا ہے تو وہ اپنی روح میں مخصوص اشارہ محسوس کرتی ہے۔ جب ایک عام انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کا ہماری ارواح و الفاظ کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز آ سکتا ہے، جبکہ انسان ایک زندہ مشین ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کو حکم دیا، لیکن زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں کہ زمین سے مٹی مت لے جا، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے تو انہوں نے زمین کا جواب بیان کر دیا اور فرمایا، اے اللہ، جب اس نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ اس بار بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا اور اس میں جو روح پھونکی جائے گی وہ روح بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب میں ان ساروں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کسی کی روح رات کے 2 بجے قبض ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی روح لے گئے، بلکہ یہی بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں کی کسی بیماری سے موت ہو گئی یا کسی حادثے میں، لیکن ملک الموت کو ذمہ وار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ اس کی روح قبض کی، میں نے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی حسین شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ جواب ملا، صاحب خانہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بے شک انہیں اختیار حاصل ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے تم میں نظر نہیں آتی۔ اس پر ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں
اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمایا، آپ اپنی پہلی والی صورت پر واپس تشریف لے آئیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو وہ اس شکل میں نظر آئے جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو ایک سیاہ صورت والا شخص تھا جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے۔ اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غش طاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اگر کفار کو صرف تمہاری شکل ہی دیکھنی پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان موجود تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ آمین۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، بہت ہی زبردست ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی دنیا ہے، ہمیں اس دنیا کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس دنیا کے لیے ہمیں کچھ لے کے جانے کے لیے کچھ نمازیں پڑھنی ہوگی، عبادت کرنی ہے۔ اس دنیا میں تو کچھ نہیں رکھا۔ تو دوستو، اگر ہم 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی نا یہ سوچے کہ ہم نے تو قبر میں بھی جانا ہے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ سوچتے وقت اس پہ اتنا ہماری اس پہ زندگی پہ اتنا اثر پڑے گا نا، انشاءاللہ ہماری زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ 10 منٹ بھی ہم 24 گھنٹے میں سے نکالیں نا، 10 منٹ بھی ہم یہ سوچے ہمارا آخرت کیسا بنے گا، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے اللہ کو کیا جواب دینی ہوگی۔ تو انشاءاللہ دوستو، ہم آج سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ لازمی نکالیں گے اور آخرت کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو لازمی شیئر کر دینا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، کیا پتہ آپ کے شیئر کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی اثر پڑ جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔